العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات بسم الله الرحمن الرحيم. امام مسلم فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على إمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. امام مسلم معنعنہ یا روایت معنعن کے سلسلے میں دو ٹوک بات بیان کر رہے ہیں اور اپنے مسلک کو واضح فرما رہے ہیں. اگرچہ امام مسلم کا مسلک جمہور کے قریب ہی، اور جمہور کے مسلک اور امام مسلم کے مسلک میں بہت زیادہ فرق نہیں، تو امام مسلم فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اللہ تجھ پر رحم کرے، یہ قول اسانید کے باب میں ایک قسم کا طعن ہے. کیا مطلب؟ کہ مطلق طور پر روایت معنعنہ کے سلسلے میں یہ مسلک اختیار کرنا کہ روایت معنعن اس میں دونوں راویوں میں لقاء اور ثبوت لقاء یہ ضروری ہے. تو امام مسلم فرماتے ہیں یہ کچھ زیادہ سختی محسوس ہو رہی ہے، اور اس طرح کی بات امام مسلم کے دعوے کے مطابق ان سے پہلے تقریباً 150-200 سال میں جو محدثین گزرے ہیں ان کے یہاں پر نہیں ملتی کہ وہ علی الاطلاق معنعنہ روایت معنعنہ کو صرف اس لیے رد کر دے کہ انہوں نے عن کے ذریعے سے اسے روایت کیا. تو فرماتے ہیں اگر اس کو مان لیا جائے
تو اس صورت میں طعن فی الاسانید لازم آتا ہے کہ بہت سارے وہ ثقہ راوی جنہوں نے اخبرنا انبأنا جیسے صیغوں کا التزام نہیں کیا اور عنعنہ کے ذریعے سے روایتوں کو نقل کیا، تو ان ثقہ راویوں کی وہ روایتیں جو انہوں نے اپنے ہی مثل ثقہ راویوں سے نقل کی ہے وہ مطعون ہو جاتی ہے، غیر معتبر ہو جاتی ہے اور منقطع ہو جاتی ہے، جس سے ذخیرے احادیث میں ایک بڑا ذخیرہ جو ثقہ راوی نے ثقہ راوی سے نقل کیا ہے اس کا مردود ہونا لازم آتا ہے اور ناقابل حجت ہونا لازم آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں قول مخترع مستحدث، کہ ایک اپنی طرف سے گڑھا ہوا بدعتی مسلک اور قول نظر آتا ہے کہ کسی گھڑنے والے نے ضرورت سے زیادہ تشدد کر کر اس طرح کا مسلک اختیار کر لیا، کیوں؟ غیر مسبوق صاحبہ الیہ، کیونکہ اس سے پہلے سلف صالحین میں سے کسی نے اس کو بیان نہیں کیا، کوئی دوسرا معتبر محدث اس طرح کی رائے نہیں رکھتا، ولا مساعد لہ، اور اس طرح کا مسلک رکھنے والے کے لیے کوئی دوسرا معاون قول بھی کسی معتبر آدمی سے نہیں، کہ متقدمین کے یہاں پر کسی معتبر محدث کی یہ رائے نہیں ہے کہ وہ احادیث معنعنہ کو صرف اس لیے رد کرتے ہیں کہ وہ عنعنہ کے صیغے کے ذریعے سے نقل کی گئی، تو کہا ایسا کہیں پر بھی ملتا نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر فرماتے ہیں کہ اہل علم میں سے کسی سے بھی اس طرح کا کوئی قول منقول نہیں ہے۔ کہا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ معتبر محدثین میں سے قرن اول، قرن ثانی اور قرن ثالث جس میں خود مصنف ہے، اپنے زمانے تک کے کہیں سے یہ بات نہیں ملتی ہے اور کوئی ایک راوی بھی وہ ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں جو مکمل طور پر ان کا سپورٹر بن سکے، مکمل طور پر ان کا مؤید اور معاون بن سکے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صحیح قول یہ نہیں ہے جس کو مصنف رد کر رہے ہیں، تو پھر صحیح قول کیا ہے؟ تو اب اسی صحیح مسلک کو جو مصنف کا اپنا مسلک ہے، جو شبہ ہے مسلک جمہور ہے، جمہور کے مسلک کے قریب قریب ہے، تو اب بیان کر رہے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ، کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قول بدعتی ہے اور مسلک مستحدث ہے اور مخترع ہے، تو قول شائع المتفق علیہ بین اہل العلم بالاخبار والروایات، جو اخبار اور روایات سے تعلق رکھنے والے اہل علم کے درمیان متفق ہے، چاہے وہ مؤرخین ہو چاہے وہ محدثین ہو، دونوں اس میں آ جاتے ہیں اہل العلم بالاخبار والروایات۔ تو اہل علم کو بالاخبار والروایات کے ساتھ خاص کر کر آپ نے اس لیے کہ اس باب میں انہی لوگوں کا قول معتبر ہوگا جن کا تعلق اس فن سے ہو، روایت اور سند سے ہو، جن کا تعلق روایت اور سند سے نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ مؤرخین یا محدثین میں سے جو لوگ جو اہل علم
متفق ہے جس مسلک پر قدیماً و حدیثا، چاہے وہ ابتدائی دور ہو، اس لیے کہ فن حدیث کی تدوین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے تلامذہ نے شروع کی، اگرچہ تدوین حدیث دور نبوی سے اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشہور ہے کہ کان عبداللہ بن عمرو بن عاص یکتب فی مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا لا اکتب، کہ حضور نے ان کو لکھنے کی اجازت دی تھی، وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا، لہذا اس بنا پر انہوں نے مجھ سے زیادہ روایتیں محفوظ کی، انہوں نے مجھ سے زیادہ روایتیں کیا کی ہے؟ محفوظ کی ہے۔ اصل میں علم یہ دو طریقے سے اسلامی تاریخ میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد محفوظ رہا اور نقل ہوا۔ ایک تو علم محفوظ ہوا سینہ بسینہ، اور دوسرا محفوظ ہوا سفینہ بسفینہ۔ کیا مطلب؟ کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں سننے کے بعد ہو بہو یاد رہ جاتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سننے کے بعد ہو بہو یاد نہیں رہتا، لہذا وہ اسے لکھ لیتے ہیں۔ وہ اسے کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ میں دونوں لوگ پائے جاتے ہیں۔ سیدنا راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں سن کر یاد ہو جاتا تھا، فلا يحتاج الى الكتابہ، تو انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص انہیں ایسا نہیں کہ یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن انسان جب بہت زیادہ سنتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ مدت کے بعد مجھ پر یہ مشتبہ ہو جائے، مجھے یاد نہ رہے، تو اپنی یاد دہانی کے لیے وہ اسے لکھ لیتا ہے۔ وہ اسے کیا کرتا ہے؟ لکھ لیتا ہے۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کرتے تھے؟ لکھ لیا کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ لکھ لیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان دونوں حضرات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے علم کے نقل ہونے کے دونوں مسلک کو رائج کیا، سینہ بسینہ والا بذریعہ ابی ہریرہ اور سفینہ بسفینہ والا بذریعہ عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ اچھا، حسن اتفاق یہ کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں کتابوں کی ایڈیٹنگ کرنا، پرانی کتابوں پر کام کرنا اور اس کی طباعت اور نشر آسان ہو چکی۔ تو آج سے 30-40 سال پہلے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلمیذ رشید اور آپ کے اخص سے تلامذہ میں سے خاص تلمیذ عمرو بن منبہ، وہب بن منبہ، انہوں نے جو حضرت ابو ہریرہ کی روایتوں کو لکھا تھا ان کی مجلس میں، جیسے عبداللہ بن عمرو بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لکھتے تھے، ویسے ہی وہب بن منبہ حضرت ابو ہریرہ کی مجلس میں لکھتے تھے۔ تو انہوں نے لکھا جس کو صحیفہ حمام ابن منبہ کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ صحیفہ حمام ابن منبہ۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدرآبادی نور اللہ مرقدہ نے اس کو مخطوطے کو تلاش کیا اور تلاش کر کر اس پر تحقیق اور تخریج کر کر اسے شائع کیا۔ حسن اتفاق کیا کہ اس میں جتنی روایتیں اس کی جب تخریج کی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے، جن کو شہید العلم کہا جاتا ہے، 90-95 سال کی زندگی حالت عزم میں گزاری، یعنی شادی نہیں کی۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے دنیا میں۔ تو انہوں نے
کہا کہ جب میں اس کتاب کا مخطوطے سے میں نے اس کو لکھا، اس کی تخریج اور تحقیق پر لگا، تو مجھے عجیب خوشی محسوس ہوئی کہ جتنی روایتیں اس صحیفے میں تھی وہ سب روایتیں صحیحین میں ملی۔ وہ ساری روایتیں کہاں پر ملی؟ صحیحین میں ملی۔ کچھ روایتیں حضرت ابو ہریرہ سے منقول بخاری میں ملی، کچھ روایتیں مجھے مسلم میں ملی، اور کچھ روایتیں متفق علیہ دونوں میں ملی۔ ایک روایت بھی ایسی نہیں کہ جو کہیں پر نہ ملی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کام مستشرقین کے چہرے پر اور ان کے اسلام پر طعن و تشنیع کرنے کے سلسلے میں ایک زلات دار تمچا ہے۔ عملی طور پر اس کا کوئی توڑ نہیں ان کے پاس، ایسے ہی ہوا میں بات کرتے چلے آئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ثبوت کے ساتھ بیان کر دیا کہ کوئی امام بخاری نے اپنی طرف سے سندیں بنا کر بخاری میں کتابوں کو جمع، حدیثوں کو جمع نہیں کیا ہے۔ وہب ابن منبہ امام بخاری سے 250 سال پہلے گزرے تھے۔ وہ وہب ابن منبہ نے جب وہ بیان کیا اور وہی بہو الفاظ کے ساتھ بخاری میں آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ بخاری نے اختراع سند کا کام نہیں کیا، وللہ الحمد علی ذلک۔ اور کر بھی کیسے سکتے تھے بخاری؟ تو محدثین نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک نئی خبر آئی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی جو روایتیں تھیں جو صحیفہ صادقہ سے مشہور ہیں، تو اس کو بھی دیوبند میں تخصص فی الحدیث کے شعبے میں اساتذہ کی نگرانی میں ان تمام وہ صحیفہ صادقہ کو بھی حاصل کیا گیا اور اس کی روایت کی تخریج کر وہ بھی شائع ہو رہا ہے۔ وہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ شائع ہو رہا ہے۔ جس کو صحیفہ صادقہ کے نام سے آپ نے مشکات شریف میں روایت پڑھی ہوگی، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، تو یہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ والا جو روایتیں ہیں وہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ جدہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ جدہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص کی جو روایتیں حضور سے لکھی ہوئی تھی وہ لکھی ہوئی تھی حضور کی مجلس میں، تو اسی میں سے عمرو بن شعیب سناتے تھے، اسی میں سے کیا کرتے تھے؟ وہ سناتے تھے۔ اسی لیے محدثین کے یہاں پر روایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ پر مستقل کلام ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ اس صحیفے سے بھی ذکر کیا ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ارے بھیا ذکر تو کیا نا، کم سے کم وہ حدیث تو محفوظ ہم تک پہنچ گئی، تو اس لیے اس کا کیوں؟ اس لیے کہ جس زمانے میں عمرو بن شعیب روایت کو نقل کر رہے تھے اس زمانے میں سینہ بسینہ کا اعتبار تھا، سفینہ کا اعتبار نہیں تھا۔ لکھا ہوا تو کوئی کچھ بھی لکھ دے رہے، لیکن جو چیز یاد کی ہوئی ہے اس کے اندر میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب الٹا ہو گیا۔ تو فرما رہے ہیں کہ قدیم اور حدیث زمانے میں جتنے بھی لوگ روایت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے درمیان جو متفق علیہ رائے ہے احادیث معنعنہ کے سلسلے میں وہ کیا ہے؟ امام مسلم اس کو بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کل رجل ثقۃ روا عن مثلہ، کہ ہر وہ آدمی جو ثقہ ہو اور اپنے ہی مثل یعنی کسی ثقہ راوی سے روایت نقل کرے، روایت الثقہ عن الثقہ، تو وہ بھی ثقہ ہے محدثین کے نزدیک، اور جس سے وہ روایت نقل کر رہا ہے وہ بھی ثقہ راوی ہے۔ وَجَائِزٌ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاؤُهُ، اور ان دونوں ثقہ راویوں کے درمیان لقاء ممکن ہے، یعنی دونوں معاصرت ہے دونوں کے درمیان۔ تو پہلی شرط روایت الثقۃ عن الثقۃ، کہ عنعنہ کے ذریعے سے نقل کرنے والے دونوں کے دونوں محدث راوی اور مروی عنہ یہ ثقہ ہونے چاہیے۔ لہذا اگر وہ مجروح ہے، ان پر کسی طرح سے سخت جرح کی گئی ہے اور ان اکثر و بیشتر محدثین نے ان کو ثقہ نہیں کہا ہے، تو پھر روایت عنعنہ دیگر تمام حضرات کے یہاں پر بھی متصل نہیں ہوگی اور قابل حجت نہیں ہوگی۔ لیکن ثقہ راوی سے روایت نقل کرے، ایک شرط،
دوسرا، اور ان دونوں کے درمیان لقاء ممکن ہو، اس طور پر کہ دونوں میں معاصرت پائی جائے. دونوں میں کیا پائی جائے؟ معاصرت پائی جائے. یہ جائز اور ممکن لا رہے ہیں تو یہ ممکن تاکید کے لیے، اور جائز لا کر یعنی ان کے درمیان لقاء یہ ممکن ہو، وہ دونوں کا زمانہ ایک جیسا ہو. والسماع منہ، اور ان دونوں کا ایک دوسرے سے سماع بھی ممکن ہو. تیسری شرط کیا مطلب؟ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ معاصرت تو ہے مگر ایک 2 سال کا ہے اور پہلے والا جس سے عنعنہ سے نقل کرتا ہے اس محدث کا انتقال ہو گیا، تو سما کیسے ثابت ہوگا؟ تو اس لیے تیسری شرط بیان کر رہے ہیں کہ سماع ممکن ہو، یعنی دونوں کے درمیان معاصرت میں اتنی عمر پائی جائے کہ وہ سما اور اس میں یعنی کم از کم وہ طفل ممیز کی عمر تک پہنچا ہو یا بڑی عمر تک پہنچا ہو، جس سے وہ عنعنہ کے ذریعے سے روایت کیا کر رہا ہے؟ نقل کر رہا ہے. لکونہما جمیعا کانا فی عصر واحد. اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ دونوں ثقہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دونوں کا زمانہ ایک ہے، کانا فی عصر واحد، وَإِن لَّمْ يَأْتِ فِي خَبَرٍ قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا، اگرچہ ان کے صوالح اور ان کے حالات میں کہیں پر دونوں کا اجتماع نقل نہ کیا گیا ہو، بیان نہ کیا گیا، یعنی صراحتاً کہیں پر وہ دونوں کی ملاقات ہوئی، اس کا کوئی ذکر موجود نہ ہو، اس کا کوئی ذکر موجود، البتہ معاصرت ہے. وَلَا تَشَافَحَا بِكَلَامٍ، اور دونوں کے درمیان براہ راست گفتگو کے بارے میں کوئی بات منقول نہ ہو، کہ دونوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کی اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی. فَالرِّوَایَةُ ثَابِتَةٌ، تو اس صورت میں اس روایت کو ثابت مانا جائے. اس صورت میں اس روایت کو کیا مانا جائے گا؟ ثابت مانا جائے گا. تو اب مصنف کیا بیان کر رہے ہیں کہ ثقہ راوی ہو، حدیث معنعن کے قابل حجت ہونے کے لیے کہ دونوں راوی کا ثقہ ہونا، دونوں کے درمیان معاصرت ثابت ہو جاوے اور دونوں کا سماع ممکن ہو. فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں اگر پائی جائے تو چاہے لقاء ثابت ہو یا نہ ہو، معاصرت ہے بس، وہ حدیث ثابتۃ، اسے حدیث متصل ماننا پڑے گا اور اسے قابل حجت ماننا پڑے گا. آگے بیان کر رہے ہیں والحجت بها لازمۃ، اور حجت بھی اس کے ذریعے سے لازم ہو جائے گی، اور حجت بھی اس کے ذریعے سے لازم ہو جائے گی. ایک بات محدثین نے یہاں پر شارحین نے بیان کی ہے کہ ایک شرط یہ بھی ہے ان کے ساتھ ساتھ میں، ایک تو دونوں ثقہ ہونے چاہیے اور دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. تیسرا، دونوں کے ایک دوسرے تک پہنچنے کے لیے کوئی مانع نہ ہو، یعنی ایسا نہیں کہ ایک بہت دور ہے یا کوئی بیمار، ایک بیماری کی حالت میں آخری زندگی گزاری، ان سے کسی کا لقاء نہ ہو، اس طرح کی کوئی چیز. تو فرماتے ہیں کہ دونوں کی لقاء کے لیے کوئی مانع نہ ہو. اور چوتھا، راوی مدلس نہ ہو، عنعنہ سے روایت کرنے والا راوی یہ مدلس یعنی تدلیس نہ کرتا ہو. کہا یہ 4 چیزیں اگر پائی جاتی ہے، امام مسلم نے خود اس کے آگے وضاحت امام مسلم خود فرما رہے ہیں، تو اس صورت میں اس طرح کی احادیث معنعنہ یہ ثابت متصل قابل حجت ہوگی، ثابت متصل اور قابل حجت ہوگی. الا ان يكون هناك
دلالۃ بینۃ ان ھذا الراوی لم یلق من روى عنہ. ہاں، اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عنعنہ کے صیغے سے کسی سے روایت بیان کرے اور جس سے وہ عنعنہ کے صیغے سے روایت نقل کرتا ہے اس راوی سے اس کی لقاء یہ صراحتاً ثابت ہو جاوے کہ ان کے درمیان لقاء نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تو پھر اس کا اعتبار کیا مطلب کہ ایک راوی کا تعلق یہ بخارا سے ہے اور ایک راوی کا تعلق شام سے، اور جو بخارا کا راوی ہے، ایک مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، وہ شام کے راوی کی روایت کو بیان کرتا ہے عنعنہ کے ذریعے سے، جبکہ اس کے سوانح میں الرحلۃ الی الشام ثابت نہیں. اس کے سوانح میں کہ اس نے شام کا سفر کیا ایسا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں مل رہا، بلکہ یہ ملتا ہے کہ شام کا سفر اس نے نہیں کیا، اور جو شام کا راوی ہے اس نے بخارا کا سفر نہیں کیا، اور کسی دوسری جگہ پر ان کی لقاء ثابت نہیں. تو پھر یہ دلالت بینہ ہے کہ دونوں کے درمیان لقاء نہیں ہو سکتی. اب ایسا راوی اگر عنعنہ سے روایت نقل کرے تو پھر اس کا اعتبار نہیں. اگر ایسا راوی عنعنہ سے روایت کو نقل کرے تو ثابت نہیں. اسی طریقے سے عنعنہ سے روایت کرنے والا تدلیس کا عادی ہے تو پھر اس کی روایت بھی ثابت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے عنعنہ سے روایت کرنے والا اگر مجروح ہے تو اس کی روایت کا مجروح ہے یا ضعیف، یعنی مجروح میں سب آگے جتنے بھی اسباب جو بیان کیے گئے اس سے پہلے اسباب جرح، ان میں سے کوئی بھی اس میں پایا جاتا ہے، ضعف پایا جاتا ہے، وضع کرنا، کذب پایا جاتا ہے، ایسی کوئی بھی چیز پائی جاتی ہے، چاہے مراتب خفیفہ ہو چاہے مراتب ثقیلہ ہو، جو بھی ان میں سے پائے جائے، تو کوئی بھی اگر پایا جائے تو پھر اس صورت میں اس کی روایت کو عنعنہ کے ذریعے سے جو نقل کرے اس کا اعتبار کیا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ دلالت بینہ ہونی چاہیے ان ھذا الراوی لم ينق من راوی من روى عنہ، کہ جس سے وہ روایت کرتا ہے اس کے اور اس کے درمیان لقاء یہ کسی صورت میں ثابت نہیں. اچھا، نظیر کے طور پر جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روایت ذخیر احادیث کے باب میں ملتی ہے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کی. امام ترمذی نے اسے نقل کیا ہے الجامع میں، اپنی کتاب جامع ترمذی میں، جو سنن اور جامع دونوں اس پر اطلاق ہوتا ہے. ان عمرو بن مرہ، وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن مرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبیدہ بن عبداللہ سے سوال کیا هل تذکر من عبداللہ شیئا، کہ عبداللہ بن مسعود سے آپ کو کوئی چیز یاد ہے، یعنی آپ نے ان کو دیکھا ہے، ان سے سنا ہے، ان کے بارے میں کوئی چیز، تو آپ کو کچھ یاد ہے ان کی زندگی کا کوئی واقعہ یا کوئی بات ان کی؟ تو عبیدہ نے کہا، ابو عبیدہ نے کہا کہ لا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. اب فرماتے ہیں کہ اب اگر یہ ابو عبیدہ کسی روایت میں براہ راست عنعنہ کے ذریعے عبداللہ بن مسعود سے روایت نقل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں دلالت بینۃ، کہ یہ دلالت بینہ ہے کہ اگر انہوں نے دیکھا بھی تو بہت چھوٹی عمر میں دیکھا، لہذا اب ان کی ابو عبیدہ کی عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہوئی کسی روایت کا اعتبار نہیں، وہ قابل حجت نہیں ہوگی. وہ قابل حجت کیوں؟ کہ انہوں نے صراحتاً خود کہہ دیا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے.
ان کے بارے میں، وہ کیسے تھے، انہوں نے کوئی بات کہی ہو، ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو، ایسا کچھ بھی مجھے یاد نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عمر میں دیکھا ہوگا جس عمر میں انسان سن تمیز تک پہنچتا نہیں۔ اب ابو عبیدہ نے بعض اسانید کے اندر میں عن ابی عبیدہ عن عبداللہ ابن مسعود آ گیا تو کہا کہ ثابت ہے، تو عنانا سے ہے، سکارا بھی ہے، مگر انہوں نے خود انکار کر دیا ہے، لہذا دلالت بینہ ہے عدم لقاء، تو اس لیے اس کا اعتبار کیا جائے گا نہیں۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں او لم يسمع منه شيئا، یعنی یہ بھی ثابت ہو جاوے کہ دونوں اس نے اس راوی سے کچھ بھی نہیں سنا جس سے وہ عنعنہ کے صیغے سے روایت نقل کر رہا ہے۔ تو اگر یہ صورتحال نہ ہو اور اوپر جو بیان کی گئی وہ شرائط پائی جائے تو احادیث معنعنہ کا اعتبار، ورنہ احادیث معنعنہ کا اعتبار ہوگا نہیں۔ فَأَمَّا وَالْأَمْرُ مُبْهَمٌ عَلَى الْإِمْكَانِ الَّذِي فَسَّرْنَا، اس کے علاوہ جو صورت ہے اس کے علاوہ میں امر مبہم ہے، معاملہ پیچیدہ ہے، غیر واضح ہے، جیسا کہ ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اگر معاصرت ثابت ہو جاوے اور عدم لقاء پر کوئی دلیل نہ ہو تو اس صورت میں عنعنہ سے روایت کی جانے والی روایت کو کیا ماننا پڑے گا؟ آپ کو لازم ماننا پڑے گا، اس شرط کے ساتھ جو اس کے لیے بیان کی گئی پر۔ تو پر روایت علی السماع، تو روایت کو سماع پر محمول کیا جائے گا۔ روایت کو کس پر محمول کیا جائے گا؟ سماع پر۔ معاصرت ثابت ہو گئی، ان کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی، اس پر کوئی دلیل نہیں ملی، اور انہوں نے روایت کو نقل کیا اور وہ ثقہ راوی ہے، تدلیس نہیں کرتے ہیں، تو کوئی جرح ان کے اوپر نہیں ہے، تو فرما رہے ہیں پر روایت علی السماع، تو اس روایت، اس طرح کی روایات معنعنہ کو سماع پر محمول کر لیا جائے گا ابداً، ہر حال میں، ابداً ہر حال میں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں آپ کے پاس، آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ امام مسلم فرماتے ہیں حتی تکون الدلالۃ التی بینا، تاکہ وہ بات جو ہم نے بیان کی ہے مکمل طور پر صادق آ جائے۔ روایت عنعنہ کے سلسلے میں حضرات محدثین کا جو مسلک ہے وہ مسلک کیا ہو جاوے؟ ثابت ہو جائے۔ تو یہ جو ٹوک رائے ہے امام مسلم کی، اور عام طور پر الفاظ کے ہیرا پھیری کے ساتھ جمہور کا مسلک یہ، جمہور کا مسلک یہ۔ اگر اس سلسلے میں اختلاف بیان بھی کیا جاتا ہے امام بخاری اور مسلم کے درمیان، تو یہ صرف امام بخاری کی اپنی الجامع الصحیح تک محدود ہے۔ اب سوال پیدا ہو کہ جب جمہور کا مسلک کیے، امام مسلم کا مسلک کیے، تو امام بخاری نے وہاں ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ امام بخاری نے ایک قصد اور ارادہ کیا تھا کہ انتہائی ٹھوس انداز میں جو روایت ثابت ہو، جہاں پر ذرہ برابر بھی امکان جرح نہ ہو، احادیث پر ذرہ برابر بھی کہیں سے کوئی گنجائش اس کو ضعیف قرار دینے کی نہ ہو، اس ایسے مضبوط طریقے سے میں روایت کو بیان کروں، تو برسبیل احتیاط انہوں نے وہاں پر ایسا کیا ہے۔ ورنہ دوسری کتاب میں ان کا مسلک بھی یہی رہا ہے جو جمہور کا رہا ہے، ان کا مسلک، اور ان کے اسی اسلوب کی وجہ سے کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، ان کے اسی اسلوب، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ صحیحین میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، جو سب سے بنیادی فرق ہے وہ عنعنہ والا ہے، کہ امام بخاری نے عنعنہ کے سلسلے میں سخت موقف اختیار کیا ہے، اور امام مسلم نے اس سلسلے میں نرم پہلو اختیار کیا، اور اسی وجہ سے بخاری فوقیت لے گئے۔ اسی وجہ سے بخاری کیا ہو گئے؟ اب پھر سوال پیدا ہو کہ بخاری نے جمہور کی مخالفت کی اور فوقیت کیوں لے گئے؟ بھائی ٹھیک ہے، جمہور کی مخالفت کی، لیکن
جمہور کی مخالفت اس طور پر کی کہ اس میں بھی ان کی غرض اور نیت صحیح اور درست ہے، اس میں بھی ان کی غرض اور نیت کیا ہے، اور وہ ایسی چیز میں ہے کہ جس سے حدیث کا مضبوطی سے ثابت ہونا تو لازم آتا ہے، لیکن ضعف کا پہلو لازم نہیں آتا ہے، ضعف کا پہلو لازم نہیں آتا ہے۔ لہذا اس بنا پر وہ اس بات کے مستحق کے ٹھہرے کہ ان کو کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ فرماتے ہیں بنیادی جو مسئلہ ہے وہ احادیث معنعنہ والا ہے، جو امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان مختلفی ہے، اگرچہ امام مسلم نے بھی عنعنہ سے جن روایتوں کو نقل کیا ہے وہ زیادہ نہیں، انہوں نے بھی کوشش اور انتظام اخبارانہ اور انباءانہ کے جو 12-14 صیغے آپ کو اس سے پہلے بیان کیے گئے انہی صیغوں کے ذریعے سے روایت کرنے والوں کے کیے کہ احادیث متصلہ کے لیے کن صیغوں کا جاننا ضروری ہے۔ جو سبق میں حاضر تھا اس نے لکھا، جو نہیں حاضر تھا تو وہ اگر شوق ہے تو دیکھ لے، اور اگر شوق نہیں ہے تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جو سن لیا سن لیا، جو نہیں سنا کوئی ہم کو زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے، ہم تو اللہ کو الدہر ہے۔ پڑھنے کی نہیں پڑھی اور ٹھنڈا پانی نہیں اور گرم پانی نہیں، لا ابھی ٹھنڈا پانی پینے کا بھی نہیں، اس لیے کہ نحن نمر من زمن عظمت کورونا، من عظمتی کورونا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس میں ضروری ہے کہ ٹھنڈے سے ہی اجتناب کیا جائے۔ میں خود ٹھنڈا پانی نہیں پی رہا ہوں، گھر پہ بھی نہیں پیتا، ہمارے یہاں فریج میں ٹھنڈا پانی رکھتے ہی اور برف بھی نہیں رکھتے۔ عجیب و غریب، میں نے کہا کچھ سوال ہوگا، کوئی بہت بڑا علمی سوال کسی نے بھیجا ہوگا، تو دیکھا تو کھودا پہاڑ اور ظہر الفارہ، بہرحال پھر آگے مصنف فرماتے ہیں فَيُقَالُ لِمُخْتَرَعِ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتَهُ أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِكَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ عَنِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ ثُمَّ دَخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منها شيئا فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله وإلا فهلم دليلا على ما زعمت فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا۔ مصنف فرما رہے ہیں کہ جس نے اس قول کو اختیار کیا، قول مخترع کو، کسی صورت میں دیکھو انسان کا علم ایسا ہی مضبوط ہونا چاہیے کہ جس مسلک کو وہ اختیار کرے اس پر اسے یقین کامل ہونا چاہیے، ٹھوک بجا کر، تذبذب نہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، ٹھیک ہے چل جائے گا، ایسا بھی چل جائے گا، سبھی چل جائے گا، تو پھر ضرورت کیا ہے؟ نہیں۔ امام مسلم نے کہ بھئی جمہور کا یہ مسلک ہے اور یہ ہے تو ہے، اس لیے یہ بہت ٹھوک بجا کر اپنی بات بیان کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو مخترع ھذا القول، اس طرح کا قول رکھنے والے، الذی وصفنا مقالتہ، جس کی بات کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، او للذاب عنہ، اور اس سے بھی جو اس کی طرف سے دفاع کر رہا ہے۔ الذاب عنہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کی طرف سے دفاع کر رہا ہے، یعنی دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ارے بھائی لکل لاقطۃ ساقطہ، ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا، تو کوئی مجروح قول بھی کہہ دے تو دو چار تو مل ہی جاتے ہیں، دو چار تو اس کو بھی معید کیا ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔
تو کہا کہ اگر کوئی اس بات کا اپنا مسلک رکھتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات کرنے والے کی طرف سے دفاع کرتا ہے تو ان دونوں کو مصنف چیلنج کر رہے ہیں، قد اعطیت فی جملۃ قولک، تو نے اپنے بات میں اپنے جو مسلک اختیار کیا اس میں یہ دعویٰ کیا ان الخبر الواحد الثقۃ عن الواحد الثقۃ حجۃ یلزم العمل به، کہ صحیح تو یہ ہے کہ جب ثقہ سے نقل کرے تو اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے، عمل کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اب اس کی حیثیت الگ الگ ہوتی ہے، کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی مندوب ہوتا ہے، کبھی اس سے حرام ثابت ہوتا ہے، وہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اس کا ثبوت تو پایا جاتا ہے۔ ثم ادخلت فیہ شرط، پھر تو نے اپنے طرف سے بعد میں کوئی شرط داخل کر دی، اور وہ کیا شرط داخل کی؟ ثبوت نکاح۔ کیا ثابت کیا؟ ثبوت نکاح، کہ صراحتاً نکاح کا ثبوت ہونا چاہیے ورنہ اعتبار کیا۔ تو کہا کہ یہ مخترع کی اپنی طرف سے زائد شرط ہے۔ کہا جب اس نے اپنی طرف سے زائد شرط کو داخل کیا تو پھر اب اس صورت کے اندر میں کیا ہوگا؟ اور تو نے کیا کہا؟ حتی نعلم، یہاں تک کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے انہما قد کانا التقیا مرۃ فصاعدا، کہ دونوں زندگی میں ایک بار یا ایک سے زائد مرتبہ آپس میں ایک دوسرے کیا ہوئے ہو، ملے ہو، یہ بات تو نے یہ شرط لازم کا او سمع منہ شیئا، یا سماع کچھ نہ کچھ درجے میں ثابت ہو۔ فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطه عن احد يلزم قوله، کیا جس شرط کو تو نے لازم قرار دیا ہے، جس شرط کو کسی کے سلسلے میں وہ ثابت ہے، وَإِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيلًا عَلَى مَا زَعَمْتَ، ورنہ ہم آپ سے دلیل کا مطالبہ، آپ دلیل دو، آپ نے جو یہ نیا مسلک بنایا ہے اپنا، اس نئے مسلک پر ہم کو دلیل چاہیے، بغیر دلیل کے ہم بات کرتے نہیں ہیں۔ تو کہا فَهَلُمَّ دَلِيلًا عَلَى مَا زَعَمْتَ، تیرا جو مسلک ہے اس مسلک پر دلیل۔ فَإِنَّ ادَّعَىٰ قَوْلَ أَحَدٍ مِّنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ، کہ اگر علماء سلف میں سے مخترع کے زعم کے مطابق جو بات کہی ہے اس کے دعوے کے ثابت پر کوئی قول ہو، من ادخال الشریطۃ، اس شرط کے داخل کرنے میں بھی تثبیت الخبری، خبر کے ثابت کرنے کے طولب بہ، تو اس سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا۔ لہذا آپ نے خلاف واقعہ دعویٰ کیا جس پر سلف سے کوئی دلیل نہیں، تو آپ کو اپنے اس مسلک کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی۔ وَلَن يَجِدْ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَىٰ إِيجَادِهِ سَبِيلًا، مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ وہ یا اس کا دفاع کرنے والا کوئی بھی اس سلسلے میں اپنے مسلک پر کوئی دلیل پا سکے، کا ذرہ برابر ان کو کوئی دلیل ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمارے مصنف کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم اس بات کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے کہ سماع اور لقاء اور اجتماع کو ثابت مانا جائے، صرف معاصرت اور ثقاہت روایت کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہے؟ کافی۔